اما بعد اوصیکم ونفسی بتقوی اللہ۔ مومنین کرام، روزے داران، اپنے آپ کو اور آپ سب کو اللہ کی اطاعت و بندگی کی تاکید کرتا ہوں، اس کے احکامات کی فرما برداری کی نصیحت کرتا ہوں اور اس کے محرمات سے بچنے کی وصیت کرتا ہوں۔ یہ روزے، جن کا فلسفہ، جن کی حکمت اللہ تعالیٰ نے تقوی الہی بیان فرمائی ہے، لعلکم تتقون، کہ شاید تم متقی بن جاؤ۔ یہ شاید کا لفظ اس لیے استعمال ہوا ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ سارے روزے دار متقی بن جائیں۔ وہ روزے دار تقوی حاصل کرتے ہیں، متقی بن جاتے ہیں، جو روزے کی حالت میں صرف کھانے پینے سے پرہیز نہیں کرتے بلکہ تمام گناہوں سے، بالخصوص اللہ کے حرام کردہ کاموں سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں۔ وہ روزے دار جن کے اعضاء و جوارح کا روزہ ہوتا ہے، وہ روزے دار پھر اس روزے کے نتیجے میں متقی بن جاتے ہیں۔ وَإِلَّا اگر کوئی حرام کاموں سے روزے کی حالت میں اجتناب نہیں کرتا، گناہوں سے پرہیز نہیں کرتا، تو ان کے بارے میں معصوم فرماتے ہیں کہ ان کو سوائے بھوک اور پیاس کے کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ ہم اللہ تعالیٰ سے امید کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ پروردگارا، ہمیں ان روزے داروں میں سے قرار دے جو متقی بن جائیں اور جن کا روزہ اعضاء و جوارح کا بھی روزہ ہو، صرف کھانے پینے سے پرہیز نہ ہو۔ اور خداوند متعال سے دعا کرتے ہیں کہ پروردگار عالم، اس پورے مہینے میں جس نے جو نیک عمل انجام دیے، اپنے لطف و رحمت سے انہیں اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آج جمعۃ الوداع ہے، ماہ مبارک رمضان کا آخری جمعہ ہے۔ نہیں معلوم کہ اگلے سال کس کو یہ دن نصیب ہوں گے یا کس کو نہیں ہوں گے، چونکہ بہت سارے لوگ ہمارے درمیان پچھلے ماہ مبارک رمضان میں موجود تھے، لیکن آج وہ ہمارے درمیان موجود نہیں ہیں، اپنے رب کی بارگاہ میں پہنچ چکے ہیں۔ ہم بھی اسی راہ کے راہی ہیں، ہم بھی جلد یا بدیر اسی کی بارگاہ میں پہنچنے والے ہیں۔ ہم سب کی منزل خدا کی بارگاہ ہے۔ خدا کرے کہ جب ہم اس کی بارگاہ میں جائیں، سرخرو ہوں اور وہ ذات ہم سے راضی ہو، اور ہم پاک ہو کر، گناہوں سے پاک ہو کر، توبہ و استغفار کے ساتھ ہم اس کی بارگاہ میں حاضر ہوں۔ تو اس آخری جمعہ کے حوالے سے ایک مشہور روایت ہے، حضرت جابر ابن عبداللہ انصاری آخری جمعہ میں جب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پہنچے تو حضرت نے فرمایا کہ اے جابر، یہ رمضان المبارک کا آخری جمعہ ہے، اسے الوداع کرو، اور اس طرح سے اس کو الوداع کرو۔ اللہم لا تجعلہ آخر العہد من صیامنا ایاہ فإن جعلتہ فجعلنی مرحوما ولا تجعلنی محروما۔ بہت ہی جامع دعا ہے کہ اے پروردگار، میرے ان روزوں کو
میری زندگی کے آخری روزے قرار نہ دے، اور اگر تو نے ایسا کیا، یعنی تیری تقدیر اس طرح سے اور تیری مشیت یہی ہوئی کہ تو اگلا ماہ مبارک رمضان ہمیں نصیب نہ ہو، تو پھر تو ہمیں رحمت کیا ہوا قرار دے، یعنی جس پر تیری رحمت ہو گئی ہو ہمیں ان میں سے قرار دے، اور ہمیں اپنی رحمت سے محروم لوگوں میں سے قرار نہ دے۔ یہ ماہ مبارک رمضان سے الوداع یہ جمعے کو بھی ہے، اور ماہ مبارک رمضان کی آخری رات میں بھی ہے، آخری دن میں بھی روایات ہیں کہ اسی طرح سے انسان الوداع کرے۔ اور بالخصوص ائمہ خدا علیہ الصلوۃ والسلام کی دعائیں ہیں کہ جس میں ماہ مبارک رمضان کو الوداع کیا گیا ہے، ان میں سب سے زیادہ جو مشہور دعا ہے وہ حضرت امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا ہے۔ تو انشاءاللہ آپ یاد رکھیں گے، اور آخری دن میں یا آخری رات میں جب بھی آپ کو وقت ملے اس دعا کو ضرور پڑھیں۔ دعائے وداع ماہ مبارک رمضان از امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام، جن کے گھر میں صحیفہ کاملہ یا صحیفہ سجادیہ موجود ہے، اس میں یہ دعا مذکور ہے۔ اور ویسے بھی آج کل تو مشکل نہیں ہے، آپ نیٹ پہ گوگل پہ آپ سرچ کریں وداع ماہ مبارک رمضان کی دعا از امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام، تو وہ دعائیں آپ کے موبائل پہ جو ہے وہ آپ کے سامنے آ جائیں گی، تو ان کو ضرور پڑھیں، اس انداز سے ان کو وداع کریں۔ اب ماہ مبارک رمضان سے متعلق جو ہے چند فقہی احکامات ہیں، تو وہ میں چاہتا ہوں کہ چونکہ جو دوسرا خطبہ ہوگا وہ آج کے اہم ترین مسئلے کے بارے میں انشاءاللہ ہوگا، تو لہٰذا جو فقہی احکامات ہیں ان کے بارے میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، آپ انشاءاللہ تعالی توجہ فرمائیں گے۔ ماہ مبارک رمضان کے روزے ہر بالغ عاقل شخص پر واجب ہے، لیکن اگر کوئی سفر میں ہو یا مریض ہو تو اس کے لیے ہے کہ اس پر واجب نہیں ہے، وہ بعد میں ماہ مبارک رمضان کے بعد میں وہ ان روزوں کی قضا رکھے۔ لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں، کچھ افراد ایسے ہیں کہ جن پر ماہ مبارک رمضان کا روزہ رکھنا واجب نہیں ہے، بالغ عاقل ہے لیکن روزہ واجب نہیں ہے، ان پر اس کا فدیہ واجب ہے۔ بعض صورتوں میں روزہ رکھنا واجب نہیں ہے، لیکن بعد میں اس کی قضا بھی دینا ہے اور فدیہ بھی دینا ہے۔ بعض صورتیں ایسی ہیں کہ جن میں فقط فدیہ واجب ہے اور قضا واجب نہیں ہے، اس لیے انشاءاللہ آپ توجہ فرمائیں گے۔ وہ افراد کہ جن پر روزے رکھنا بھی واجب نہیں ہے، اس کی قضا بھی واجب نہیں ہے، صرف ہر روزے کے بدلے میں ان کو فدیہ دینا واجب ہے، وہ کون لوگ ہیں؟ وہ دو قسم کے افراد ہیں۔ ایک وہ جو ضعیف یا ضعیفہ، جو اتنے بوڑھے ہو چکے ہیں کہ وہ بالکل روزہ رکھ نہیں سکتے، یا روزہ رکھنا ان کے لیے بہت زیادہ مشقت کا باعث ہے، یعنی بہت زیادہ تکلیف کا باعث ہے، تو ایسے افراد پر روزہ رکھنا واجب نہیں ہے۔ ہر روزے کے بدلے میں ایک مد طعام وہ ان کو فدیہ دینا واجب ہے۔ ہاں اگر ماہ مبارک رمضان میں روزے نہیں رکھ سکتے لیکن بعد میں مثلا جیسے گرمیوں میں نہیں رکھ سکتے، سردیاں آتی ہیں، دن چھوٹے ہوتے ہیں، موسم اچھا ہوتا ہے، وہ رکھ سکتے ہیں، تو پھر احتیاط واجب یہ ہے، احتیاط مستحب ہے کہ ایسے افراد پھر ان دنوں میں ان روزوں کی قضا رکھیں۔ دوسرے وہ مریض کہ جو ایسی مرض ہے
جیسے گردوں کے مریض ہیں بعض دفعہ، یا شوگر کے شدید مریض ہیں. البتہ ہر شوگر کا مریض ایسا نہیں ہے، بہت سارے شوگر کے مریض ہیں الحمدللہ وہ روزے رکھتے ہیں، ٹھیک ہے نا. خاص جو مریض ہے بالکل یعنی اس کے لیے منع کیا گیا ہے. تو وہ مریض یا جن کو پیاس بہت لگتی ہے، یا کوئی بھی مریض ایسا ہے کہ جس کے لیے روزہ رکھنا اس کے لیے نقصان دہ ہے، یعنی اس کی بیماری بڑھ جائے گی یا بیماری دیر سے ٹھیک ہوگی یا اصلاً مریض ہو جائے گا، اس کے لیے نقصان دہ ہے، ایسے مریضوں کے لیے روزہ رکھنا واجب نہیں ہے. لیکن اگر وہ ماہ مبارک رمضان کے بعد ٹھیک ہو جاتے ہیں اور روزہ رکھ سکتے ہیں تو وہ بعد میں اس کی قضا دیں گے. لیکن اگر ایسی بیماری ہے کہ اب ڈاکٹر نے کہا ساری زندگی اسی بیماری کے ساتھ تم گزارا کرو گے، اور کسی بھی سال کے کسی حصے میں بھی وہ روزہ نہیں رکھ سکتے، تو ان پر بھی قضا واجب نہیں ہے، صرف فدیہ واجب ہے. ہر روزے کے بدلے میں ایک مد طعام، ایک مد 750 گرام جو ہے اس کا آج کل کے دور میں اس کا وزن بتایا گیا 750 گرام، یعنی پونا کلو. پرانے زمانے میں 14 چھٹاک ہوتی تھی، اب یہ ہے کہ 750 گرام وہ مد طعام دیں گے. اچھا، اسی طرح سے ایک خاتون ہے جو حاملہ ہے اور حاملگی کے اس وقت میں ہے کہ اگر روزہ اب رکھتی ہے تو یا خود اس کے لیے یا اس کے شکم میں جو بچہ ہے اس کے لیے نقصان ہے. البتہ ہر حاملہ ایسی نہیں ہے، یا یعنی واضح حامل قریب ہے، یعنی بچہ پیدا ہونے کے قریب ہے، یا اس کی کنڈیشن ایسی ہے کہ وہ روزہ رکھے گی، یا خود اس کے لیے نقصان دہ ہے یا اس کے بچے کے لیے، تو ایسی خاتون کے لیے روزہ رکھنا واجب نہیں ہے. ہر روزے کے بدلے میں ایک مد طعام وہ فدیے کے طور پر دے گی، اور بعد میں ان کی قضا بھی رکھے گی، ٹھیک ہے، بعد میں قضا دے گی اس عورت. لیکن ماہ رمضان میں روزہ رکھنا واجب نہیں ہے، اور اس کے بدلے میں ایک مد طعام بھی دینا واجب. اسی طرح سے وہ خاتون جو بچے کو دودھ پلاتی ہے اور دودھ پلانے کی وجہ سے اگر وہ روزہ رکھتی ہے تو یا اس کے لیے یا اس کے بچے کے لیے نقصان دہ ہے، اور دودھ پلانے کا کوئی اور ذریعہ بھی نہیں ہے. مثلا اگر فیڈر سے دودھ پلا سکتی ہے تو وہ فیڈر سے اس کو دودھ پلائے، یا خشک دودھ یا جو بھی کوئی اور دوسرا الٹرنیٹ ہے تو اس کو اختیار کیا جائے. لیکن اگر کوئی راستہ نہیں ہے اور اسی نے ہی دودھ پلانا ہے اور روزہ رکھنا اس کے لیے مضر ہے یا بچے کے لیے یا اس کے لیے، تو اس صورت میں بھی اس عورت پر روزہ رکھنا واجب نہیں ہے. لیکن ہر روزے کے بدلے میں فدیہ بھی دے گی اور قضا بھی بعد میں وہ خاتون جو ہے وہ قضا بھی دے گی، ٹھیک ہے. کچھ اور لوگ ہیں جن پر فدیہ واجب ہے، اس کو کہتے ہیں فدیہ تاخیر، قضا میں تاخیر کرنے کا فدیہ. وہ کیا ہے؟ مثلا ماہ مبارک رمضان میں کسی عذر شرعی کی وجہ سے، مثلا مریض تھا یا سفر میں تھا، یہ دو عذر شرعی ہے روزہ نہ رکھنے کے. مریض تھا یا سفر میں تھا، روزہ نہیں رکھ سکا، بعد میں ماہ رمضان کے بعد سفر سے واپس آ گیا یا مریض ٹھیک ہو گیا، تو اب اس پر اگلے ماہ مبارک رمضان تک روزے کی قضا رکھنا واجب ہے. لیکن اگر یہ اگلے ماہ رمضان تک روزوں کی قضا نہیں رکھ سکتا تھا، نہیں رکھا، تو اب اس پر بھی تاخیر کا فدیہ ہے، ٹھیک ہے. کفارہ بھی اس کو کہتے ہیں، کفارہ تاخیر قضا روزہ. روزہ جو اس نے نہیں رکھا اس کی وجہ، یہ بھی کتنا ہے؟ ہر روزے کے بدلے میں ایک مد طعام، وہ کیا ہے؟ اس کا کفارہ ہے. اچھا، اسی طرح سے یہ آیت اللہ سستانی کے جو مقلدین ہیں ان کے لیے ایک بہت بڑی سہولت ہے، وہ آپ سن لیں کہ باپ کے قضا روزے رکھنا بڑے بیٹے پر واجب، ٹھیک ہے. باپ کے قضا روزے رکھنا بھی بڑے بیٹے پر احتیاط واجب کی بنیاد پر کیا ہے؟ واجب ہے. اب
انہوں نے یہ اجازت دی ہے آغا سیستانی کی جو مقلدین، یا وہ روزے رکھے یا یہ ہے کہ باپ کی طرف سے ہر روزے کے بدلے میں 1 مد طعام فدیہ دے دے، تو اس کا جو واجب ہے اس پر باپ کی طرف سے اس کا واجب ادا ہو جائے گا۔ بہت آسان ہو گیا نا، باپ کے جو قضا روزے ہیں بڑے بیٹے پر واجب ہیں، ہر اس کے بدلے میں وہ 1 مد طعام 750 گرام دے دے فدیہ، تو وہ فرماتے ہیں کہ اس سے اس کا جو واجب ادا ہو جائے گا۔ اسی طرح والدہ کے جو قضا روزے ہیں وہ بھی کہتے ہیں احتیاط مستحب یہ ہے کہ بیٹے پر واجب ہے، تو اس کے لیے بھی وہ یہی کر سکتا ہے کہ 1 مد طعام جو ہے وہ ہر روزے کے بدلے میں دے دے۔ اس سے یہ ہے کہ والدین کے جو روزے ہیں وہ خداوند متعال ان سے اس کو کمپنسیٹ فرما دے گا اور ان کو معاف کر دے گا۔ تو کتنا آسان ہے کہ والدین کے ساتھ اگر ہم نیکی کرنا چاہتے ہیں تو یہ کام ضرور کریں جو آیت اللہ سیستانی کے مقلدین ہیں، چونکہ باقی مراجع نے اس طرح کا کوئی فتویٰ نہیں دیا، تو اس لیے ان کی بات ہے۔ اب یہ ہے دیکھیں، یہ جو فدیہ ہے نا، فدیہ یا کفارہ، 1 روزے کا کفارہ، یعنی اگر جان بوجھ کر روزہ نہیں رکھا یا روزہ توڑ دیا ہے، روزے کو باطل کر دیا ہے، تو ہر روزے کے بدلے میں اس کو کفارہ 3 آپشن ہے، 3 آپشن میں کسی ایک آپشن کو اختیار کریں، ٹھیک ہے۔ اس میں یا 60 روزے رکھیں، یا پھر یہ ہے کہ یہ میں سمجھتا ہوں آسان ہے کہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے۔ اب یہ جو کفارہ ہے، یہ توجہ سے، یہ جو کفارہ ہے نا روزے کا، 1 روزے کو باطل کرنے کا، اس میں دونوں آپشن ہیں، یا تو آپ 60 مسکینوں کو کھانا کھلائیں پیٹ بھر کے، گھر میں کھلائیں یا ہوٹل پہ یا کسی اور مدرسے میں یا جہاں بھی ہے، تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلائیں، یا یہ ہے کہ ہر روزے کے بدلے میں 1 مد طعام، یعنی 60 مد طعام، وہ کیا ہے 60 فقیروں کو دے دے، 1 مد طعام جو ہے وہ دے سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ بھی وہ کر سکتا ہے، یا کھانا کھلائے یا 750 گرام فی کس کے حساب سے 60 مسکینوں کو وہ آٹا یا گندم دے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس میں جو ضروری مسئلہ ہے، فدیہ ہو یا کفارہ، اس میں ان کو آٹا یا گندم یا کھانا کھلانا ہے، آپ پیسے نہیں دے سکتے، اس میں آپ پیسے نہیں دے سکتے، اس کی قیمت نہیں دے سکتے، آپ نے کھانا کھلانا ہے، یا آپ ان کو خرید کے دیں آٹا یا گندم یا کھانا جو بھی ہے، یا ان کو اپنے پاس بٹھا کے یا جس طرح سے بھی آپ اس کو کھلائیں، ٹھیک ہے، یا کھانا ان کو دے دیں، یہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن آپ اس کی قیمت نہیں دے سکتے۔ ہاں، اگر آپ کو اطمینان ہے اور آپ اس کو پابند کریں اس فقیر مسکین کو کہ بھائی اس سے آپ نے کیا کرنا ہے، آٹا لینا ہے، تو پھر اس صورت میں وہ آپ کا وکیل بن کر آپ کی طرف سے آٹا خرید کے خود کیا کرے گا، مصرف کرے گا، ٹھیک ہے۔ اور اس سلسلے میں ہم نے وہ اگر کوئی ایسا نہیں کر سکتا اور مدرسے میں دینا چاہتا ہے تو ہم نے اس کے پیسے الگ رکھے، اور اس سے ہم انشاءاللہ تعالی ہر سال ہم گندم خرید کرتے ہیں، جو پھر سارا سال یہ طلاب کرام اور مدرسے میں استعمال ہوتی ہے اور یہ لوگ کھاتے ہیں۔ اچھا، اب ہے فطرہ۔ فطرے کے بارے میں اس میں ہے آپ کو سہولت ہے کہ یا جنس دیں یا اس کی قیمت دیں، ٹھیک ہے، یا آپ جنس دیں، مثلا آٹا دیں، گندم جو آپ کھاتے ہیں، ٹھیک ہے، یا جو اس ملک میں اس علاقے میں رائج ہے، زیادہ تر لوگ جو غذا کھاتے ہیں وہ آپ دیں یا اس کی قیمت ہے، یعنی فطرے میں یہ ایک سہولت جو ہے وہ موجود ہے، ٹھیک ہے۔ تو لہذا فطرے میں آپ قیمت دے سکتے ہیں، لیکن فدیے میں آپ قیمت نہیں دے سکتے۔ ہاں، اگر آپ قیمت دیں تو اطمینان حاصل کر لیں کہ جو مسکین ہے وہ اس سے غذا خریدے گا، کھانے کی چیز خریدے گا، اس کو وہ کھانے میں استعمال کرے گا۔ اچھا، فطرہ کتنا ہے؟ یہ ہر سال ہم آپ کے خدمت میں یہی عرض کرتے ہیں کہ اس کا جو معیار ہے آپ خود ہے۔
اسلام نے بتایا 3 کلو، اور یہ اتنی یونیورسل بات ہے نا، ہر دور کے لیے ہے، ٹھیک ہے نا، کہ 3 کلو جو آپ کھاتے ہیں، جنس جو آپ کھاتے ہیں، البتہ جو آپ نہیں بھی کھاتے اور کوئی اور جنس دینا چاہتے ہیں، مثال کے طور پر آپ گندم نہیں کھاتے، گندم کھاتے ہیں لیکن چاول نہیں یوز کرتے، آپ چاول سے بھی کیا ہے، آپ اپنا فطرہ دے سکتے ہیں، کھجور کا بھی دے سکتے ہیں، اگر کوئی زیادہ ثواب لینا چاہے وہ کشمش کا بھی فطرہ دے سکتا ہے، یعنی وہ بھی دے سکتا ہے، لیکن کم از کم آٹا ہے۔ تو 3 کلو ہے، آپ خود اس کا حساب کر سکتے ہیں، گھر میں آپ ماشاءاللہ خریدتے ہیں ہر مہینے یا ہفتے بعد یا جو بھی ہے، جس طرح جس کی روٹین ہے وہ یہ چیزیں خریدتا ہے، تو اس کو پتہ ہے کہ آٹا میں نے کیا بھاؤ لیا، 3 کلو آٹے کی قیمت یا گندم کی قیمت آپ حساب لگائیں اور وہ فطرہ فقیر اور مسکین کو دے دیں، ٹھیک ہے۔ لیکن پھر بھی بعض لوگ اصرار کرتے ہیں کہ جناب آپ بتائیں کہ کتنے ہیں، پیسے کتنے ہیں، تو ہم نے جو حساب لگایا کہ اوسط جو حساب لگایا اس میں یہ ہے کہ 500 فیکس کے حساب سے جو آٹا گندم لوگ یوز کرتے ہیں ان کے لیے 500 روپے فیکس کے حساب سے فطرہ ہم نے حساب لگایا ہے۔ جو چاول اور گندم آدھے آدھے استعمال کرتے ہیں ان کے لیے 700 ہے، جو صرف چاول استعمال کرتے ہیں ان کے لیے 900 ہے، اور ایک فدیے کی قیمت جو ہے وہ 150 روپے ہے، اور اگر کوئی پورے مہینے کا فدیہ دینا چاہتا ہے تو وہ 5000 ہے، اور اگر کوئی کفارہ دینا چاہتا ہے فدیے کی صورت میں تو اس کے لیے 9000 اس کا کیا ہے کفارے کی قیمت، جو بعد میں ہم اس کو کنورٹ کر دیں گے گندم میں، یعنی اس سے گندم خریدی جائے گی۔ تو یہ ہے، اور ایک بات ضرور یاد رکھے، خدا نخواستہ اگر کوئی شخص حرام کام سے روزے کو باطل کرتا ہے، حرام کام سے، ٹھیک ہے، تو اس صورت میں مجتہدین کہتے ہیں تینوں کفارے اس پر واجب ہے، پھر ایک نہیں ہے، پھر آپشن نہیں ہے، پھر اس کے لیے کیا ہے تینوں۔ خدا نخواستہ زنا کرتا ہے یا استمناء ایک اصطلاح استعمال ہوتی ہے، یہ کیا ہے اس کو آپ دیکھ لیجئے گا، یعنی ایسا کام کرنا کہ جس سے وہ خود مجنب ہو جائے، ٹھیک ہے نا، تو وہ اگر روزے کی حالت میں کرتا ہے تو یہ ایسے کاموں کے لیے تینوں کفارے واجب ہیں، یعنی 60 مسکینوں کو کھانا بھی کھلائے، 60 روزے بھی رکھے، غلام بھی آزاد کرے، اللہ تعالی ہمیں اس سے جو ہے وہ محفوظ رکھے۔ تو فطرے کے مستحقین کون ہیں؟ دیکھیں، فطرے کے جو باقی مجتہدین ہیں ان کے نزدیک ہے کہ آپ جتنے زکوٰۃ کے مصارف ہیں ان میں آپ کیا ہے فطرہ دے سکتے ہیں۔ بعض مجتہدین کے نزدیک اور بالخصوص آیت اللہ العظمیٰ سستانی کے نزدیک احتیاط واجب یہ ہے، وہ فرماتے ہیں کہ صرف فقراء کو دیا جائے، فقراء اور مساکین کو فطرہ دیا جائے اور نہ دیا جائے۔ اب فقیر کون ہے؟ اس شخص کو فقہ کی اصطلاح میں، عام اصطلاح میں نہیں، فقہ کی اصطلاح میں ایسا شخص کہ جس کے کوئی ذریعہ آمدن نہ ہو، اخراجات ہو اور اس کا کوئی ذریعہ آمدن نہ ہو، یا ذریعہ آمدن ہے لیکن وہ بہت ہی کم ہے، اس کے اخراجات زیادہ ہیں لیکن اس کے جو آمدن کا ذریعہ ہے وہ کم ہے، ٹھیک ہے، تو ایسے شخص کو فقیر کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ یا جسے کہتے ہیں کہ سال بھر اس کی روزی نہ، چونکہ پہلے زمانے میں لوگ ذخیرہ کرتے تھے سال بھر اپنے کھانے پینے کا، تو وہ تو کہا جاتا تھا کہ جس کے پاس سال بھر کی روزی نہ۔ مسکین کیا ہے؟ کہتے ہیں مسکین کی حالت جو وہ ہے جو اس سے بھی بدتر حالت میں ہو، اس کو مسکین کہا جاتا ہے۔ اب سب میں اس میں ترجیح کس کو حاصل ہے؟ ہر سال بتاتا ہوں کہ ترجیح اپنے سب سے پہلے اپنے عزیز و اقارب کو حاصل ہے۔ فطرہ دینے میں آپ کس کو دیں؟ سب سے پہلے آپ کے جو رشتہ دار ہیں وہ ترجیح رکھتے ہیں۔ اگر آپ کے رشتہ داروں میں ایسا کوئی شخص ہے فقیر مسکین ہے تو پہلے آپ اس کو دیں، دوسرے نمبر پر آپ کے ہمسائے وغیرہ ہیں، اور تیسرے نمبر پر پھر آپ کے یہ دینی مدارس ہیں کہ آپ اپنا فطرہ ان کو جمع کرائیں اور یہ آپ کے فطرے کے صحیح معنوں میں حقدار ہیں۔ آیت اللہ سستانی فرماتے ہیں کہ احتیاط واجب یہ ہے کہ ایسے شخص کو فطرہ دے جو صوم و صلات کا پابند ہو،
ٹھیک ہے، ایسے شخص کو دیں جو صوم و صلات کا پابند. یہ مسلم ہے کہ ایسے شخص کو فطرہ دینا کہ جو علل اعلان گناہ کرتا ہے یا آپ سے فطرہ لے گا وہ اس کو گناہ میں خرچ کرے گا، ایسے شخص کو بالکل فطرہ نہیں دیا جا سکتا، جائز نہیں ہے، اور اگر آپ دیں گے تو آپ کی گردن سے ادا نہیں ہوگا. اسی طریقے سے مومن کی شرط ہے، فطرہ آپ اس کو دیں جو مومن ہے. ٹھیک ہے. باقی اب کچھ لوگ سوال کرتے ہیں کہ جی باقی لوگ آتے ہیں، ہمارے ہمسائے ہیں، دوسرے مسلمان ہیں، ان کو اور امداد کر دیں، ضرور کریں ان کی امداد، لیکن فطرے سے آپ نہیں کر سکتے، اس سے آپ جو ہے وہ ان کی امداد جو ہے وہ کر دیں. پروردگارا، ہمارے اس ماہ مقدس میں جو اعمال ہیں اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ہم سے جو کوتاہیاں سرزد ہوئی معاف فرما. اے کریم پروردگار، اس ماہ مبارک رمضان کو ہماری زندگی کا آخری ماہ مبارک قرار نہ دے. اے کریم پروردگار، اگلے سال بھی صحت و عافیت کے ساتھ ہم سب کو یہ مبارک مہینہ نصیب فرما، اس کے روزے نصیب فرما. پروردگار، اگر اب تک تو نے ہمیں نہیں بخشا تو اس آخری جمعے میں دعاؤں کی استجابت کے لمحات ہیں، اپنے لطف و رحمت سے ہم سب کو معاف فرما. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.